अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं वो मेरी एक बहन का है जो कि लाहौर शहर में रहती हैं और उन्होंने मुझे ईमेल पर शेयर किया है। बकौल उनके वार से कुछ अर्सा पहले बहुत अमीर थे और उनके 2 बेटे थे और उनके हामन जिंदा थे। उनके हामन का कारों का शोरूम था। उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। एक दिन उनके हामन शाम को घर आए और उनको चाय बनाने के लिए कहा। उन्होंने अपने हामन को चाय बना कर दी। जैसे ही उनके हामन ने चाय का एक घोंट लिया तो उन्होंने खांसना शुरू कर दिया और उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया। मेरी बहन ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके चिल्लाने पर उनके दोनों बेटे दौड़ते हुए आए और उन्होंने अपने वालिद की ऐसी हालत देखी तो दोनों उनको अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने अस्पताल में उनके टेस्ट किए तो सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थीं। डॉक्टर ने दवाई देकर उनसे कहा परेशानी वाली कोई बात नहीं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। वो अपने वालिद को घर ले आए। एक रात उनके हामंद सो रहे थे कि उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। सारी फैमिली उनके कमरे की तरफ दौड़ कर आई तो सब ने देखा कि वो बेड पर बैठे हुए थे और बहुत खौफजदा थे और कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वो सिर्फ खिड़की की तरफ इशारा कर रहे थे जैसे वहाँ पर कोई खड़ा हो। सब ने वहाँ देखा लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। उनके हामन को तो सख्ता तारी था जैसे उन्होंने कोई बहुत खौफनाक चीज़ देखी हो। सब उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ। वो सिर्फ उस कमरे में खिड़की की तरफ इशारा कर रहे थे और कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उनकी ये हालत देखकर सब खौफजदा हो गए। इस वाक़या के बाद कई वाक़यात उनके घर में रोनमा हुए। उन्हें ऐसे लगता जैसे उनके घर में कोई मौजूद है और अक्सर काला साया नजर आता। उन्होंने तमाम वाक़यात को नज़रअंदाज कर दिया और उन पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी। मेरी बहन कहती हैं कि उनके खामद फिर ज़्यादा बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मौत वाक़या होगी। बकौल मेरी बहन के उनके घर में बीमारी रहने लगी। एक फ़र्द ठीक होता तो दूसरा बीमार हो जाता और इस तरह से उनके दोनों बेटे इस दुनिया से चल बसे। जब उनका एक बेटा जिंदा था तो किसी ने मशवरा दिया कि किसी रूहानी आमिर को चेक कराएं। उन्होंने एक रूहानी आमिर को चेक कराया तो उसने हिसाब किताब लगाकर बताया कि आपकी फैमिली पर सख्त काला जादू किया गया है जिसकी वजह से आपके साथ ये सब मसाइल पेश आ रहे हैं। आमिर ने अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें बताया कि जो काला जादू आपकी फैमिली पर किया गया है उसका वक्त ख़त्म हो चुका है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बहन कहती हैं कि मेरी आंखों के सामने ही मेरे दूसरे बेटे ने दम तोड़ दिया और मैं उसके लिए कुछ न कर सकी। मेरी बहन ने अपनी ज़िंदगी की कहानी मुझसे ईमेल पर शेयर की है और मुझसे कहा है कि अगर किसी फैमिली में ऐसे वाक़यात हों तो उनको नॉर्मल ना लें बल्कि फ़ौरन किसी मुस्तनद रूहानी आमिर से रब्ता करें ताकि उनका हल निकल सके। मेरी बहन अब लाहौर शहर में एक सफ़ेद पोश फ़र्द की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रही हैं। एक दूसरा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो कि मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया था और उसने मुझसे शेयर किया है। मेरा दोस्त कहता है कि मैंने रात को किसी काम से गुजरात जाना था। मैं रात को 11 बजे करीब घर से निकला और अपने मोहल्ले की छोटी गलियों से निकलता हुआ एक बड़ी गली में पहुँचा तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने फिर चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसके पीछे से कदमों की चाप के साथ पायल की आवाज़ भी आने लगी। उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो इन सब हरकत को नज़रअंदाज करते हुए आगे चल दिया। वो थोड़ी ही दूर गया था कि किसी ने उसकी कमीज़ को पकड़कर खींचा। वो बहुत खौफजदा हो गया कि ये क्या हो रहा है। उसने तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। उसे पीछे से हल्के से कह कह की आवाज़ सुनाई दी। उसके तो होश ही उड़ गए और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसने दौड़ते दौड़ते बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो हैरियत से जीटी रोड तक पहुंचा। आज का तीसरा वाक़या मेरी एक दूर की रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझे सुनाया है। वो बिम्बर गांव में रहती हैं। वो कहती हैं कि उनकी खाला रावलपिंडी शहर में रहती हैं। वो कहती हैं कि एक दफ़ा वो अपनी खाला की तरफ रावलपिंडी गईं। वो अपने बच्चों को भी साथ ले गईं। वहाँ पर वो हर रात को खाने के बाद बाहर वॉक करने जाते थे। बकौल मेरी बहन के
وہ اپنی خالہ کے ہاں پورا ایک ماہ رہیں۔ ان کی خالہ کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ ایک دن وہ بے ہوش ہو گئی تو ان کو ہسپتال لے گئے۔ جب ڈاکٹر ان کو چیک کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اٹھ کر بیٹھ گئیں اور گرجدار آواز میں کہنے لگیں کہ تم کون ہوتے ہو میرا علاج کرنے والے، بھاگ جاؤ ادھر سے۔ ڈاکٹر ان کی آواز سن کر خوفزدہ ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے ان کے خالو سے کہا کہ یہ میڈیکل کا کیس نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، آپ انہیں لے جائیں۔ میری بہن کہتی ہیں کہ ہم خالہ کو گھر لے آئے اور سخت پریشان تھے کہ آخر ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میری بہن کہتی ہیں کہ ہمیں تو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ کالا جادو بھی کرایا جاتا ہے۔ ان کی خالہ کے گھر کے ساتھ ہی ایک مولوی صاحب رہتے تھے، وہ حساب کتاب لگا لیتے تھے۔ ہم خالہ کو ان کے پاس لے گئے، انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ ان پر سخت کالا جادو کیا گیا ہے اور جادو کے ذریعے کسی جن کو ان پر مسلط کیا گیا ہے۔ اسی جن نے ان کو بیمار کر رکھا ہے۔ ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ ایسا کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کسی کو نام نہیں بتاتا، میں علاج کر دوں گا اور آپ کی حالت بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ مولوی صاحب نے قرآن کی کچھ صورتیں پڑھنے کے لیے بتائیں اور کچھ تعویذات بھی دیے جو کہ گھر میں لگانے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خالہ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، وہ بالکل صحتیاب ہو گئی اور ہمیں ایسا لگا جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہیں تھی۔ ایک چوتھا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت عجیب واقعہ ہے جسے پڑھ کر مجھے بھی بہت حیرت ہوئی۔ مجھے یہ واقعہ پڑھ کر حیرت ہوئی کہ واقعی یہ اصلی ہے یا من گھڑت۔ خیر، جس ویور نے یہ واقعہ مجھے ای میل کیا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے رات کو فارغ ہو کر گھر آتے ہیں اور ان کے گھر کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا ہے جس میں سے گزر کر ان کو گھر جانا پڑتا ہے۔ بقول ان کے ایک رات وہ کام سے لیٹ فارغ ہوئے اور اسی قبرستان میں سے گزر کر ان کو گھر جانا تھا۔ اس رات پتہ نہیں کیوں ان کو بے چینی سی تھی اور ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچے تو ان کی چھٹی حص انہیں خبردار کر رہی تھی کہ قبرستان میں سے نہ گزریں۔ اس رات ان کی طبیعت عجیب بوجھل سی ہو رہی تھی۔ خیر، مجبوری تھی اور وہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ قبرستان کافی بڑا تھا، ہر طرف بالکل اندھیرا گپ تھا اور ان کے پاس کوئی ٹارچ بھی نہیں تھی۔ خیر، وہ آگے بڑھتے گئے۔ قبرستان میں سے نکلنے میں تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا کہ ان کو کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ ان کی نظر ایک قبر پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر کھلی پڑی ہے اور کوئی اس میں سے لاش باہر نکال رہا ہے۔ جب انہوں نے اونچی آواز سے کہا کہ کون ہے وہاں، تو اس شخص نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مخلوق ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ انہوں نے ڈر کے مارے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اتنے خوفزدہ ہو چکے تھے کہ کئی دن ان کا بخار نہیں اترا۔ آج کا 5واں واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو کہ مجھے آج ہی کسی نے ای میل پر شیئر کیا ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ ان کی بابی کو چلا کشی کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے کسی سے سن رکھا تھا کہ صورت جن پڑھنے سے جنات قبضے میں ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کسی کو بتائے بغیر روزانہ رات کو صورت جن پڑھنا شروع کر دی۔ ایک رات کو ان کے کمرے سے ان کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو ساری فیملی اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ سب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بیڈ کے قریب بے ہوش پڑی ہیں۔ ان کو ہم نے ہوش میں لانے کی کافی کوشش کی لیکن بے سود رہی۔ کئی دم کرنے والوں کو ہم نے گھر میں بلایا لیکن وہ ہوش میں نہ آئیں۔ ان کو جب ہوش آتی تو ان کی آنکھیں بہت خوفناک ہو جاتی اور وہ گرجدار آواز میں ایسی زبان میں بولتی جس کی ہمیں سمجھ ہی نہ آتی۔ تھوڑی دیر وہ ہوش میں رہتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ ان کی ایسی حالت کافی عرصہ تک رہی اور پھر ہمیں ایک پیر صاحب کا پتہ چلا اور ہم انہیں ان کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جنات کے قبضے میں ہیں۔ انہوں نے چلا کشی کرنے کی کوشش کی تھی جس میں ناکام رہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ پھر پیر صاحب نے جنات کو حاضر کر کے ان کو جنات سے چھٹکارا دلایا
اور وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ کسی کامل شخص کی اجازت اور نگرانی کے بغیر کبھی چلا کشی نہ کریں، کیونکہ اس میں انسان کی جان کا بھی خطرہ ہے۔ آج کا چھٹا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ دل دہلا دینے والا ہے۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اس نے رات کو کہیں جانا تھا اور وقت کافی زیادہ ہو گیا تھا، جانا بھی ضروری تھا۔ وہ رات کو 12 بجے کے قریب اپنے گھر سے نکلا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور کالی رات چھائی ہوئی تھی۔ میرے دوست کا گھر گلیوں میں تھا۔ اس نے گلیوں میں سے نکل کر باہر دوسرے محلے میں جانا تھا۔ اس نے کسی دوست کی طرف ضروری کام جانا تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر ایک گلی میں سے جا رہا تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے اس کے سامنے کسی گھر کی دہلیز پر کوئی شخص بیٹھا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ اس کی نظر کا دھوکہ ہے، کیونکہ رات کا وقت تھا اور اندھیرے میں صحیح نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ غور سے دیکھا تو واقعی وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ گلی میں اور کوئی زی رو بھی نہیں تھا۔ وہ اسے واضح طور پر دیکھنے کے لیے مزید قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھا تو دہلیز پر ہوا ہے اور اس کا سر آہستہ آہستہ فضا میں اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس شخص کا سر اتنا بلند ہو گیا کہ وہ چھت کو چھونے لگا۔ میرے دوست کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل گئی اور وہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی تو چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ سامنے دیکھا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے دوڑ لگا دی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ گلی میں پہنچ کر تھک گیا اور تیز تیز چلنے لگا۔ وہ تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ اسے کسی چیز کے گرنے کی زبردست آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں میں اس قدر شدت تھی کہ اس نے پوری زمین ہلتی ہوئی محسوس کی اور وہ اس حد تک خوفزدہ ہو گیا کہ اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں۔ اس نے بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور چلتا گیا۔ اس کے پیچھے سے قدموں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی اس کی طرف دوڑ رہا ہو، لیکن تسلسل کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے وہ آوازیں کم ہونا شروع ہو گئیں اور وہ بخیر و عافیت اپنے دوست کے گھر پہنچا۔ اپنے دوست کے گھر پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا اور جب اسے ہوش آیا تو وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اسے بہت تیز بخار تھا جو کہ کئی دن تک رہا۔ اپنے دوست کے پوچھنے پر اس نے سارا واقعہ اسے سنایا اور اس کا دوست واقعہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے اس سے کہا کہ تمہاری زندگی صرف آیت الکرسی کی برکت کی وجہ سے بچی ہے۔